رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو آپ کا رسول مانا جائے، آپ کا اس پیغام توحید کو دنیا تک پہنچانے والے نمائندے مانا جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ جو رسول کا حکم ہے وہی رب کا حکم ہے، اور جو رب کا حکم ہے وہی رسول کا حکم ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تحقیق کہ وہ اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں توحید الہی اور رسالت محمدی پر ایمان کے حوالے سے معلومات تو ہمارے یہاں بہت ہیں، ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ قرآن کریم تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ احادیث کریمہ میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، اور جس کا عملی نمونہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں، صالحین اولیاء اللہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، اب اس چیز کو اپنے اندر اپنے معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید کا مطلب ہے ہر اعتبار سے انسان کا دل و دماغ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر اعتماد کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، نظام اسلام جو ہے، طریقہ اسلام جو ہے، شب و روز گزارنے کا جو طریقہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کاروبار کرنے، جو بھی معاملات آپ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی مرحلہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام ہو رہا ہو، اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام ہو رہا ہو۔ آپ کھا رہے ہیں تو حکم ہے بسم اللہ کہہ کر کھائیں، آپ پانی پی رہے ہیں تو حکم ہے کہ بسم اللہ کہیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کا نام لینا ہے، آپ لباس پہن رہے ہیں وہاں پر بھی اب اللہ کا نام لینا ہے۔ دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے وقت ملاقات کا آغاز السلام علیکم سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، کوئی ایسا پہلو زندگی کا، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں اللہ کے ذکر کے بغیر مومن کا کوئی کام ہو، اللہ اس کے نام کے بغیر مومن کا کوئی کام ہو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بار بار سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم صرف اللہ کو زبان سے مانتے نہیں ہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اور عملی طور پر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، ہم اللہ ہی کی نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر شروع کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے۔ اور یہ جو صرف رسمی تعلیم نہیں ہے، بے خیالی میں ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا، ایسا رسمی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اصل تربیت یہی ہے کہ ہمہ وقت ہر آن انسان کی توجہ جو ہے وہ رب کائنات کی طرف۔ انسان کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ایک عادت کے طور پہ نہیں، ایک رسم کے طور پہ نہیں، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے، ایک پیغام ہے مومن کی طرف سے، اور مومن کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام ہے کہ کھانا میں کھا رہا ہوں تو یہ رزق جو ملا ہے یہ میرے رب سے ملا ہے، یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ رزق میرے جسم میں جا کر میرے اندر قوت پیدا کرے گا، یہ سب میرے رب کی عنایت سے ہوگا، یہ رزق میری زندگی کا ذریعہ بنے گا جس سے میری حیات بحال ہوگی، یہ اس لیے ہے کیونکہ رب نے چاہا ہے۔ تو یہ اعلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر جگہ ہر آن ہر لمحہ آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، جس انداز سے بھی آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ کا نام ہے، اور یہ نام اسی لیے سکھایا جا رہا ہے، سونے سے لے کر جاگنے تک، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، ہر لمحہ ہر آن بندے کا ذہن جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ رب کائنات کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مانا ہے، مان کر عرش پہ بٹھا کے چھوڑا ہوا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ مومن کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم وقت ہر آن،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عملی طور پر ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر کل احیانہ، آپ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر لمحہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ رب کی یاد سے وہ دور ہوئے ہوں، ہر آن ہر لمحہ زندگی کا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسی سے مومن کی زندگی کی اساس ہے، اسی سے مومن کی زندگی کی اصل ہے۔ مومن کی زندگی میں جو بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لے کر اللہ کی طرف جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کا کرم بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صرف 5 وقت ہم نے نماز پڑھ لی تو ذمہ داری ختم نہیں ہے، بلکہ ہمارا روزمرہ کا طریقہ زندگی ایسا بنایا گیا، ہمارا شب و روز کا ایک ایک لمحہ اس انداز سے ڈھالا گیا ہے اسلامی اعتبار سے۔ ایک الگ بات ہے کہ آج کے مسلمان ان اسلامی طور طریقوں سے پورے طور پر واقف نہیں ہے، ایک بڑا جمع غفیر ایسا ہے جو اسلامی عادات سے غافل ہیں، اسلامی طریقہ تعامل سے غافل ہے، طریقہ زندگی سے غافل ہے، تو یہ ان کی غفلت ہے، یہ ان کی لا علمی ہے، ورنہ حقیقت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری، ایک مسلمان کے اوپر جو ایمانی ذمہ داری عائد یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی رب کی طرف متوجہ ہو کر وہ رب کے علاوہ کسی کو نہ مانتا ہو، کسی بھی حیثیت سے کسی کا تسلط اپنے اوپر وہ محسوس نہ کرے۔ آپ دن میں 5 وقت میناروں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ کائنات میں بڑے کہلانے والے بہت ہوں گے، لیکن میں مومن اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، اللہ کی کبریائی کا قائل ہوں۔ 5 جگانہ نمازوں میں آپ صبح 4 رکعت نماز ہے، ظہر میں 12 رکعت نماز ہے، عشاء تک مختلف نمازوں میں آپ 10 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے مولا، نہ میں اپنے دل کو بڑا مانتا ہوں، نہ اپنے عقل کو بڑا مانتا ہوں، نہ اپنے نفس کو بڑا مانتا ہوں، نہ کسی اور کو بڑا مانتا ہوں۔ میرے دل پر اگر کسی کی کبریائی کا سکہ ہے، اگر میں کسی کو بڑا مانتا ہوں تو اے پروردگارہ میں تجھے بڑا مانتا ہوں، میں تجھے بڑا مانتا ہوں۔ یہ ایمانی شان ہے، یہ ایمانی کیفیت ہے، اور جب تک ایمان اس طرح ہمارے دل کی گہرائی میں اتر نہیں جاتا، ہماری زندگی کے ایک ایک گوشے میں بس نہیں جاتا، اس وقت تک حقیقی معنی میں ایمان کی برکتوں کا زندگی میں ظہور نہیں ہوتا۔ ایمان کے جو برکات ہیں، ایمان کی جو چاشنی ہے، حلاوت ایمانی جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے، اس کا احساس بندے کو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کامل طور پر اپنی زندگی میں اپنے رب کے ماننے کا عملی طور پر اقرار کرے۔ زبانی طور پر تو کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ وہاب ہے، یہ ساری چیزیں زبانی طور پر تو وہ کہہ رہا ہے، دل سے اس کی تصدیق بھی کر لیتا ہے، لیکن ہر آن ہر لمحے اس تصدیق سے جڑا رہے، اس تصدیق سے وابستہ رہے، یہ ایمان کا تقاضا۔ جب بندے میں توحید الہی کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، رسالت محمدی پر ایمان کا صحیح انداز میں انسان کی زندگی میں اس کا اثر اترتا ہے، تو اس کی کیفیت بالکل جدا کرنا ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے بہترین زندگیاں وہ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ ان کو دیکھیں آپ، وہ جب توحید الہی کے قائل ہوئے، رسالت محمدی پر ایمان لایا، تو دنیا کے بڑے بڑے مسائل ان کے سامنے آئے، مشکل حالات سے انہیں گزرنا پڑا، ایسے کٹھن حالات ان کے سامنے آئے کہ کسی بھی انسان کے لیے ان حالات سے دوچار ہونا آسان نہ تھا، کسی بھی بشر کے لیے آسان نہ تھا، لیکن ان کے سینوں میں پہاڑوں سے زیادہ توحید الہی بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، محبت، ادب، اطاعت کا دائرہ اتنا وسیع تھا ان کا
کہ یہ دنیا کی بڑے سے بڑے مصائب و آلام بھی ان کی زندگی سے اس ایمانی اثر کو کم نہیں کر سکے، اس ایمانی اثر کو کم نہیں کر سکے۔ حضرت خباب، کسی نہ کسی بہانے سے ان کا ذکر بار بار میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان مسلمانوں میں سے ایک ہیں، ان صحابہ میں سے ایک ہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے مکے میں، جنہیں دھوکے سے لا کر بچپن میں بیچا گیا تھا، عربی النسل تھے لیکن اس کے باوجود غلامی کی زندگی وہ گزار رہے تھے حضرت خباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اعلان کیا، توحید الہی کی شہادت دی، رسالت محمدی پر ایمان لایا، تو اس کے بعد اس کا اثر آپ کی زندگی میں کیسے ہوا آپ دیکھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے معاشرے میں مسلمان ہو جانا اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا، دعوت محمدی کو قبول کر لینا اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا، سارے معبودان باطل کی نفی کر کے ایک وحدہ لا شریک کو مان لینا اتنا آسان بات نہیں تھی۔ آپ پر دن رات مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، دن رات بنو خزاعہ کے قبیلے کی ایک عورت نے آپ کو خریدا تھا، اس کے آپ غلام تھے، وہ عورت خود، اس کے اہل خاندان، اس کے قبیلے والے باری باری سے آپ کو ٹارچر دیتے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، کوڑے سے مارا جاتا کہ سارا جسم لہولہان ہو جاتا، جسم کے ایک ایک حصے سے خون رسنا شروع ہو جاتا، لیکن ان ظالموں کو کیا ہے، ذرہ برابر بھی مہربانی کا جذبہ، رحم کا جذبہ، ترحم کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی زبانوں پر ایک ہی بات ہوتی کہ تم توحید الہی کا انکار کرو، رسالت محمدی کا انکار کرو، مگر اللہ اکبر کبیرہ، سر سے خون رس رہا ہے، چہرہ خون آلود ہو چکا ہے، جسم کا ہر حصہ کیا ہے، کوڑے کے مار سے زخمی ہو چکا ہے، جسم کی چمڑی اتر چکی ہے، ہر طرف سے خون رس رہا ہے، لیکن خون کا گرنے والا ہر خطرہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد کو مانتا ہوں۔ یہ زندگی میں ایمان کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز ایسے ایمان والے کو اپنے رب سے غافل نہیں کر سکتی، اپنے رسول کے طریقے سے ہٹا نہیں سکتی۔ صرف اتنا نہیں ہوتا، آپ کو لوہے سے مارا جاتا، لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا، یہاں تک کہ آپ لوہار تھے، تلواریں بناتے تھے، تو آپ ہی کی تلوار کو، لوہے کو گلانے والی جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے اس پر لٹایا جاتا تھا، کبھی لوہے کے لباس پہنا کر کیا ہے، سخت تپتی ہوئی صحرا میں عرب کے آپ کو ڈال دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی پیٹھ کو دیکھ کر رونے لگے، تو حضرت خباب نے اس کی حقیقت بیان کی، کیونکہ آپ کی ساری پیٹھ پر کیا ہے، سفید سفید داغ تھے، جیسے جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ان سابقہ اوقات کو یاد کر کے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا تھا بس اوقات، میری جو ظالم مالکہ تھی وہ اپنے قبیلے کے طاقتور لوگوں کو بلواتی اور زبردستی اس کو پٹاتی، مارتی، اور جب بس ہو جاتا تو آگ کو دہکایا جاتا اور اس آگ پر مجھ کو لٹایا جاتا، ننگی پیٹھ مجھ کو لٹایا جاتا، پھر کوئی طاقتور آدمی میرے سینے پر پیر رکھ کے ٹھہر جاتا اور آگ سے جل جل کے میرے جسم کا چمڑا ایک ایک کر کے الگ ہوتا جاتا، یہاں تک کہ وہ جسم سے چربی نکل کر کے ہے آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور ان کا ایک ہی معاملہ تھا کہ ایک ہی بات وہ کہتے تھے کہ بھئی تم محمد کی دعوت کا انکار کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، رب کائنات کا انکار کرو، رسول کائنات کا انکار کرو۔ مگر قربان جائیں حضرت خباب کے ایمان پر
ان کے جذبہ توحید پر کہ ہر تکلیف روزانہ کا معاملہ تھا، ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں، صبح ہوتی تو اسی حالت میں، شام ہوتی تو اسی حالت میں، روزانہ اسی کیفیت میں گزرتی۔ وہ اپنی ساری طاقت لگا کر اس ایک بندے کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے، پورا قبیلہ مل کر آپ کو تکلیفیں دیتا، سزائیں دیتا، لوہے سے مارا جاتا، چابک سے مارا جاتا، جلایا جاتا، ہر طرح کی تکلیفیں ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ روزانہ 24 گھنٹے ان تکلیفوں سے گزرنے کے باوجود اللہ اکبر کبیرہ آپ کا سینہ ایمان کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ کبھی حالت مجبوری میں بھی آپ کی زبان سے زبان کلمہ کفر نہیں نکلا۔ کیسی استقامت آپ دیکھیں ایمان والوں میں، کیسی کیفیت۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ توحید کے ایسے جذبات ایمان والوں کے اندر رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ایسی کیفیت کیا ہے مسلمان کی زندگی میں رہے۔ ایک مرتبہ تو انتہا ہو گئی، اللہ کے وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کے کلمات کہے۔ یہ بات جب حضرت خباب کی مالکہ کو معلوم ہوا، ام انمار الخدائیہ اس کا نام تاریخ طبری وغیرہ میں بیان کیا گیا، تو اس نے کیا کیا، لوہا گرم کر کے آپ کے سر کو اس لوہے سے داغ دیا، آپ کے سر کو اس لوہے سے داغ دیا۔ جب یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس خاتون کے سر میں ایسا درد پیدا ہوا، اس زمانے کے معالجین کو بتایا گیا تو انہوں نے یہ علاج تجویز کیا کہ تیرے سر کو کیا ہے لوہے سے داغا جائے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ جو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، رب کو ایک ماننے کی وجہ سے، رسول اللہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے حضرت خباب کو جس لوہے سے اس نے جلایا تھا، ڈیوٹی یہ لگا دی گئی کہ روزانہ خباب اس کے سر کو داغا کرے، اس کے سر کو داغا کرے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب بندہ اس قدر ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، اس قدر، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمانی برکات کو ظاہر فرماتا ہے۔ معجم کبیر میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو ایک جہاد میں آپ نے روانہ فرمایا، راستے میں مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، تلاش بسیار کے بعد بھی دور دور تک کہیں پانی کے ذخیرے نظر نہیں آئے۔ تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ کو پکڑا اور اس کو بٹھایا، حالانکہ وہ اونٹ بھی پیاسا تھا، لیکن حضرت خباب کے ہاتھ لگانے سے اللہ پاک نے اس اونٹ کے تھنوں میں اتنا دودھ دیا کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اس کو دھویا گیا، پھر سارے لشکر نے کیا ہے اپنی پیاس بجھا دی۔ تو یہ ایمان کی برکتیں جو ہے کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب مومن اپنے ایمان میں مستقیم ہوتا ہے، اپنے ایمان کی راہ پر وہ ثابت قدم ہوتا ہے، ہر آن اس کی توجہ اپنے مولا کی طرف ہوتی ہے، ہر آن وہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مر مٹنے کے حد تک پیار کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تب اللہ پاک اس کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا کو سعادتوں سے مملو فرماتا ہے اور اس کی آخرت بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں یہی ہمیں تعلیم دی گئی۔ آج مسلمانوں کی کثرت ہے، لا تعداد مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل باطل کے سامنے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جس انداز سے آج دنیا بھر میں مسلمان ہر میدان میں پست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ایک طرف حضرت خباب کی زندگی کو سامنے رکھیں، ایک طرف اپنی گزری ہوئی ایمانی زندگی کو سامنے رکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ ایمان کے آسمانوں پر ہیں تو ہم زمین، ایمان کے زمین کے تحت الثری میں بھی نہیں ہیں، کوئی میل نہیں، کوئی مقابل نہیں ہمارے۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت بڑا کام اگر ہو گیا تو ہماری زندگی میں بہت بڑا نیک آدمی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، کاروبار کیسا بھی ہو، اس کا معاملات الٹے سیدھے ہو، اگر 5 وقت کی نماز پڑھے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اتنا معیار گھٹ گیا ہے ہمارا۔ حالانکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، آرام کی حالت میں تو اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے، مصیبت کے وقت بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا کی طرف سے توجہ انہوں نے کبھی ہٹائی نہیں،
ایک لمحے کے لیے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں. حضرت زبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات ہیں، یعنی پھوپھی کے لڑکے ہیں، قریبی رشتہ ہے اللہ کے وسلم کا. اور اس کے علاوہ آپ ہم زلف بھی ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی آپ بھی داماد ہیں، حضرت اسماء کے شوہر ہیں، اور اللہ کے وسلم حضرت عائشہ کے شوہر ہیں. یہ رشتہ بھی ہے، وہ رشتہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب ہیں. آقا علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بالکل کم عمر میں آپ مسلمان ہوئے، 8 سال 10 سال 12 سال کی عمر بالکل. لیکن جذبہ ایمانی ایسا تھا، آپ دیکھیں دل میں ایمان اتنا گھر کر چکا تھا. تاریخ طبری وغیرہ کے مورخین لکھتے ہیں، علامہ جزری وغیرہ اصول الغابہ میں لکھتے ہیں. حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت زبیر بن عوام کو ان کے چاچا صرف اس لیے کہ ان کا بھتیجا مسلمان ہو گیا ہے، ایک خدا کو ماننے لگ گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو گیا ہے، صرف اس ایک بات پر آپ کو روزانہ حاصر میں لپیٹ کر لٹکایا جاتا اور نیچے سے آگ کر کے دھواں دیا جاتا تاکہ آپ کے منہ میں، آنکھ میں، ناک میں کیا ہے دھواں گھستے رہے. گھنٹوں اس حالت میں رکھا جاتا، گھنٹوں اس حالت میں رکھا جاتا تاکہ آپ تنگ آ کر کفر کا اعلان کر دیں، تنگ آ کر کفر کا اعلان کر دیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. آپ خود سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی جگہ ہم پھنس جائیں، اللہ نہ کرے، جہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو، تو انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. ایسے روزانہ گھنٹوں اس حالت میں رکھا جائے اور صرف ایک مطالبہ. مطالبہ کیا ہے؟ اکفر محمدن، محمد کا انکار کر دو، محمد کے رب کا انکار کر دو. ایک خدا کو ماننے والے ہو، اس توحید کی دعوت کا انکار کر دو. خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہو تو اس کو رد کر دو، چھوڑ دو. ہر آسائش تمہارے لیے کھولی جائے گی، ہر تکلیف تم سے دور کر دی جائے گی، ورنہ اسی طرح تم مصیبت اٹھاؤ گے. مستدرک حاکم میں امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ ہر بار چاچا سختی کرتے جاتے اور آپ کو کوڑے سے بھی مارتے جاتے، نیچے سے کیا ہے دھواں آپ کے منہ اور ناک میں پہنچایا جاتا، بولنا مشکل ہوتا، مگر اس حالت میں بھی آپ کی زبان سے نکلتا لا اکفر ابدا، لا اکفر ابدا، لا اکفر ابدا. خدا کی قسم میں کفر نہیں کروں گا، میں کفر نہیں کروں گا. تمہیں جتنی سختیاں کر لینی ہے کر لو، تمہیں جتنی سزائیں دینی ہے دے لو، مگر میں اپنی زبان سے کفر نہیں لاؤں گا. آج لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، آج لوگ اپنی دولت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی منصب کو بچانے کے لیے انہیں احساس نہیں ہے کہ آج جو جسم میں حرکت کر رہی روح اچانک ایک دن نکل جائے گی، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. بت پرستی سے بھی لوگ آج باز نہیں آ رہے ہیں. آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں، کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے. دکان نہیں چلتا تو کفر کر بیٹھتے ہیں، گھر میں پریشانی آئی تو کسی غیر مذہب کے آدمی کے پاس جا کر کیا ہے سحر کرتوت، جو کفر کی ایک قسم ہے، کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا آدمی. آج یہ مسلمان جسے ذرہ برابر بھی ایمان کی اہمیت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ایک آدھ مرتبہ کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام پر بڑا احسان کر لیا، اس نے مسلمانوں پر بڑا احسان کر لیا. اس نادان کو معلوم نہیں ہے کہ ہزاروں نیکیاں کر کے بھی، ہزاروں خیر کے کام کر کے بھی اللہ والے ہمیشہ اللہ کی بے نیازی سے ترسا رہتے تھے. اور یہ دن رات اللہ کی نافرمانی کر کے ایک آدھ نیک کام کرتا ہے تو اس پر دنیا والوں کو احسان جتلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایمان کے معاملے میں اتنا کمزور، اتنا کمزور. لیکن ایک طرف آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اس کیفیت میں بھی 12 سال کا وہ لڑکا جسے آگ پر لٹایا جا رہا ہے، لٹکایا جا رہا ہے، اوپر سے کوڑے برس رہے ہیں،
اور ایک بات پوچھی جا رہی ہے تو ببان کے تو حل اعلان ہو رہا ہے کہ لا اکفر ابدن، لا اکفر ابدن، لا اکفر ابدا، ہرگز ہرگز میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا، کبھی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے خلاف نہیں جاؤں گا، کبھی محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں چھوڑوں گا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج یہ کیفیت ایمانی مسلمانوں میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذلت و رسوائی، ہماری ناکامی ہر میدان میں ہر طرح سے ناکامی کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اسلام وقتی ہے، ہمارا اسلام محدود ہے، ہمارا اسلام صرف 5 وقت کی نمازوں میں محدود ہو کے رہ گیا ہے، ہمارا اسلام صرف رمضان کے 10-15 روزوں میں محدود ہو کے رہ گیا ہے، ہمارا اسلام جمعہ کی نماز میں محدود ہو کے رہ گیا ہے، ہمارا اسلام زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ اسلام صرف انہی باتوں کا نام نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں مومن ہے تو اس شان سے رہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک انداز بتا رہا ہو کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ جب زندگیوں میں یہ ولولے پیدا ہوتے ہیں، جب ایمان کی یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ اس کی دنیا کو بھی برکت والا بناتا ہے، اس کی آخرت بھی برکت والی بناتا ہے، اس کی آخرت بھی برکت والی۔ ایمان کے معاملے میں نہ وہ سود و زیاں کو سوچتا ہے، نہ وہ نفع نقصان کا خیال کرتا ہے، نہ مال و دولت کا خیال کرتا ہے، نہ رتبہ و منصب کا خیال کرتا ہے، اس کا خیال تو ہمیشہ ہر حال اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو تو بس ہے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائے، سارے دوست جدا ہو جائیں، سارے احباب الگ ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں اگر رب راضی ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ سلف صالحین، وہ صحابہ کرام کی ایمانی زندگی تھی، اور بالکل اس کا برعکس ہماری زندگی، بالکل اس کا الٹا ہماری زندگی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے درجے کے صحابی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے آپ مکے کے مالداروں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو۔ ترمذی کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کسی کو زندگی رسول دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کے طریقے کو دیکھو۔ بہت جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، ابتدائی مرحلہ ہے، بالکل ابتدا میں ایمان لانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک کی دعوت کو لبیک کہنے والے ابتدائی مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں تذکرہ ہوا، امام ذہبی سیر اعلام النبلا میں ذکر کرتے ہیں، امام طبری تاریخ طبری میں ذکر کرتے ہیں، صحابہ میں ذکر ہوا کہ بھائی رسول اللہ تو برسر عام قرآن پڑھتے ہیں کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، لیکن حالات ایسے تھے کہ کوئی اور جرأت نہیں کرتا، ہم میں سے بھی کوئی جب کیا ہے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں سنائیں، شاید قرآن سن کر ان کے سوچنے کا ڈھنگ بدل جائے، ان کی فکر بدل جائے، ان کا طریقہ بدل جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جاتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی جائے جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، جو مکے میں بڑے خاندان کا ہے، جس کے لوگ زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، مکے کے سماج پر، وہاں کے معاشرے پر اس کا اثر ہو، ایسا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں جاتا ہوں، اور پھر اسی جذبے کے ساتھ اٹھ گئے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اب جا کر میں مکے میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے کیا ہے پھور کا حال نہیں ڈالیں گے، اعزاز و اکرام جو آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے یہ اعزاز و اکرام انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ انہیں پتا تھا کہ مکے کے اس احاطے میں جا کر، مکے والوں کے سامنے جا کر قرآن پڑھنا گویا اپنے موت کو دعوت دینا ہے، لیکن ایمان اس قدر دل میں تھا، اللہ کی رضا کے سوا نہ موت کا خوف ہے، نہ نقصان کا خوف ہے، نہ کسی تکلیف کا ڈر ہے۔ اٹھ کے چلے گئے اور جا کر کیا ہے بآواز بلند، سب سے پہلے صحابہ میں مورخین لکھتے ہیں سب سے پہلے اہل مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے تو مکے کے سردار الگ الگ اپنے لوگوں کو لے کر بیٹھتے تھے صحن مکہ میں، کعبۃ اللہ کے آس پاس جو ہے مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، اور وہ بیٹھتے ساتھ میں ان کے مصاحبین وغیرہ بیٹھتے، تو ہر ایک نے آواز سنی، پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا، پھر کسی نے بتایا کہ یہ محمد پر نازل ہونے والا کلام پڑھ رہا ہے، تو پھر ہر طرف سے آوازیں شروع ہو گئی کہ پکڑو مارو، ادھر سے ہر طرف سے لوگ آپ پر چمٹ گئے، کوئی چہرے کو مار رہا ہے، کوئی سر کو مار رہا ہے، پورا چہرہ مارنے کی وجہ سے سوج گیا ہے، خون نکل رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، برابر ان کلمات کی تکرار کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے مگر کلام پڑھنا نہیں روکے۔ اسی حالت میں شام میں صحابہ میں ملاقات ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم اسی لیے ڈر رہے تھے کہ کوئی مضبوط آدمی جس کا بیک گراؤنڈ دنیوی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، ایسا کوئی آدمی کرتا تو اچھا ہوتا، آپ تو کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے کسی مضبوط خاندان کی ضرورت نہیں ہے، میں اس رب کو ماننے والا ہوں، وہ رب کی حفاظت میرے لیے کافی ہے، اگر تم چاہو تو کل جا کے پھر پڑھوں گا، کل جا کے پھر پڑھوں گا۔ یہ جذبہ ایمان۔ آج لوگ ہیں نا شرم کے مارے ٹوپی نکال رہے ہیں، کہاں لوگ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ غیر کا ہمارے پاس آتا ہے تو ٹوپی ڈالتا ہے، کیونکہ ٹوپی مسلمان کی پہچان ہے۔ غیر آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا جیسا ہوں بتانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ٹوپی ڈال کے آتا ہے، تاکہ یہ بتائیں کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے سکھ دکھ میں شریک ہوں، یہ بتانے کے لیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے ٹوپی ڈالنا بھی گوارا نہیں ہو، داڑھی رکھنا تو دور کی بات ہے، داڑھی کی تو بات ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں داڑھی کی بات کرنا، تو آج رشتہ بھی طے ہوتا ہے تو اس بیسک پہ رشتہ طے ہوتا ہے کہ بھئی اس کی داڑھی نہیں ہو، بالکل چکنا سپاٹ ہو، ہاتھ میں سونے کے 10-15 انگوٹھیاں ہو، شراب پیتا تو پیا کرے، گلے میں سونے کی چین ہو، سود خوری کرتا تو کرا کرے۔ یہ ہمارے انتخاب کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا ہر ظلم گوارا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی توحید سے دوری گوارا نہیں، رسول اللہ سے اپنے دامن کو چھڑانا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہیں۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں آپ پڑھیں سیرت میں، ابتدائی دور میں صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا اس کو پڑھیں آپ، کئی نام آئیں گے آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا معاملہ تھا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت مولا کائنات کا، دیگر صحابہ کا، بے شمار جو چیخ کر ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ مسلمانوں پیٹ بھر کے کھا کے سو جانا ایمانی نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کی توجہ اپنے مولا کی طرف رہے، اپنے رب کی طرف رہے، وہ جو بھی کرے تو اپنے رب کے لیے کرے، اس کا غصہ بھی اپنے رب کے لیے ہو، اس کا ہنسنا بھی اپنے رب کے لیے ہو، اس کا ملنا بھی اپنے رب کے لیے ہو، اس کا نہ ملنا بھی اپنے رب کے لیے۔ اور یہی تعلیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور یہی ایمان کے تقاضے ہیں جو آج کا مسلمان جس کو گنوا بیٹھا ہے۔ آج مسلمانوں میں اکثریت کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، مسلمانی کو وہ چند مخصوص چیزوں میں محدود کر کے رکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس یہی مسلمانی ہے۔ دوستو مسلمانی صرف یہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور مخصوص چیزیں ہیں، لیکن اسلام تو زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہے، ہر پہلو میں شامل ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں توحید کی پکار ہے، زندگی کے ہر حصے میں رسالت کی اتباع ہے۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، جو مومن اپنی زندگی کے پہلوؤں میں اس کا خیال کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو بھی برکت والا بناتا ہے، آخرت کو بھی برکت والا۔ بالکل آخری بات عرض کر کے میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، شاید کسی کے دل میں میری یہ بات اتر جائے، کسی کے لیے یہ ہدایت کا سبب بن جائے، کسی کے بدلنے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان وہ الگ ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، جو ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے صحابی، جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے صحابی۔ ان کے قبر پر اللہ کے وسلم نے پتھر لگا دیا تھا تاکہ اس کے بعد کوئی بھی انتقال کرے
تو ان کی خبر کے پاس سے دفن لانا شروع کریں، تو جنت البقیع کا میں جانے والے پہلے خوش نصیب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ یہ ابتدا میں مسلمان ہوئے، حبشہ کو ہجرت کر کے گئے، اللہ کے وسلم کے ساتھ بدر میں بھی شریک رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ دیکھیں، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا البدایہ والنہایہ میں کہ کیسا ایمانی جذبہ تھا، کیسی کیفیتیں تھیں۔ حبشہ سے آئے آپ مکے میں، اس وقت مکے میں جو مظلوم مسلمان تھے ان کی حالت آپ کے پیش نظر تھی، اسی لیے تعلقات تھے، آپ خود اسی علاقے کے تھے، تو وہاں کا ایک بہت بڑا سردار ولید بن مغیرہ ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اپنی پناہ کا اعلان کر۔ اور اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ جانی دشمن بھی ہو، اگر ان کے کسی سردار کے حفاظت میں آ جاتا تو اسے کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو ولید بن مغیرہ وہ خود بھی مخالف اسلام تھا، جس کے پیارے آقا کی گستاخی کی اس نے، تو 10 عیب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بیان کیے۔ خیر یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون اطمینان سے مکے میں آتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر کوئی بھی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ اب وہ ان کے سردار کی پناہ میں ہیں۔ لیکن حضرت عثمان بن مظعون بے چین تھے، کوئی ان کو چھیڑ نہیں رہا تھا، کوئی ان کو روک نہیں رہا تھا، لیکن یہ بے چینی میں مبتلا تھے، بار بار ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک دن آئے ولید بن مغیرہ سے کہنے لگے کہ چلو مسجد خانہ کعبہ چلو، اعلان کر دو کہ میں عثمان بن مظعون کو اپنی پناہ سے آزاد کرتا ہوں۔ بولے کیا ہوا؟ کوئی کچھ بولا؟ کوئی بری نظر سے دیکھا؟ بولے کچھ نہیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں تو اطمینان سے رہوں، میرے کلمہ پڑھنے والے دیگر مسلمان بھائی دن رات تکلیف میں رہے، اسی لیے میں بھی انہی کی طرح رہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے امن پسند نہیں ہے۔ میں ایک مشرک کی پناہ میں رہ کر رہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا سوچو آپ، ورنہ بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ بولے کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس نے جا کے اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے عثمان بن مظعون کی جو پناہ لی تھی اس کو آزادی دے دی ہے، اب وہ میری پناہ میں نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے، ایک مجلس میں ایسے ہی توحید اور ایمان کا بیان اٹھا، تو ایک کافر نے اٹھ کر کیا ہے آپ کو اتنی زور سے مارا کہ آپ کے ایک آنکھ سے آنکھ کا ڈلہ باہر نکل گیا، اتنی سختی سے آپ کو مارا گیا۔ وہیں ولید بن مغیرہ بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ اے کاش تم میری پناہ میں ہوتے نا تو یہ حالت نہیں ہوتی، یہ حالت نہیں ہوتی۔ خون نکل رہا ہے، آپ دیکھیں کیا اللہ اکبر ایمانی کیفیت ہے۔ آپ کہنے لگے کہ مجھے ایمان کی حالت میں مشرک کی پناہ گوارا نہیں تھی، میں تو اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور رہا میری آنکھ نکلنے کا معاملہ تو تم میری نکلی ہوئی آنکھ کو دیکھ رہے ہو۔ واللہ ان عینی صحیحہ لفقیرۃ الی ما اصابت اختہا فی سبیل اللہ۔ آپ کہنے لگے خدا کی قسم یہ آنکھ بھی میری بے چین ہے کہ جس طرح ایمان کی راہ میں اس آنکھ کو تکلیف پہنچی ہے، اس آنکھ کو بھی تکلیف پہنچے۔ یعنی اللہ کے لیے میں ہر مصیبت گوارا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایمانی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی ہر میدان میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورا کیے ان کے لیے سمندر میں بھی راستہ پیدا ہوا، ان کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے، جو چیزیں ناممکن تھی اوروں کے لیے، اوروں کی عقلوں میں ناممکن تھی، مگر ان کے ایمان نے اس کو ممکن کر کے دکھایا۔ آج بھی اگر وہ کیفیت پیدا ہونی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی اتباع کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، توحید کی اصلاح کریں، ہر قسم کے ان غلط چیزوں سے ہم باہر آئیں جس سے ہمارا ایمان متاثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، تو میں واپس ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔